کچھ مینو مرندہ شوقوی سی از قلم آسیہ مرزا۔ میں گیا تھا اس گلی میں کئی خواہشیں پہن کر، وہ جو تھیں بہت شناسا انہی کھڑکیوں سے اب کے، کسی رخ کی روشنی سے نہ چراغ کوئی لرزا، نہ کوئی ستارہ چمکا، نہ ہی پھول کوئی آیا دل منتظر کی جانب، نہ اٹھائی کوئی چلمن کسی دست حنا نے، نہ صبا کی دستکوں سے کوئی پردہ سر سرایا، کسی خواب سے الجھ کر نہ تو چوڑیاں ہی چھنکیں کسی آنکھ میں سمٹ کر، نہ ہی چاند مسکرایا۔ میں گیا تھا اس گلی میں کئی خواہشیں پہن کر۔ سیف الرحمن۔ عجیب اسم ہلال کے ساتھ گھر آیا تو تانیہ آئی بیٹھی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا اندر آ گیا۔ کب آئیں تم؟ پتہ نہیں۔ تانیہ کی نگاہ میں کچھ ایسا تھا یا پھر اس کے اپنے دل کا چور تھا۔ وہ نظریں جھکا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ خاصی دیر ہو گئی ہے مجھے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں گئے تھے آپ؟ صبح ہی بتا رہی تھی، اب آفس سے آ کر پھر دوبارہ کہیں گئے ہیں؟ ہوں، اس نے ہنکارا بھرا اور تانیہ کی بیٹی گڑیا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں آپ کی امانت دینے آئی تھی سیفی بھائی۔ تانیہ اٹھ کر اس کے ساتھ والے سنگل صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور ایک طرف رکھے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، لالا رخ مردان روانہ ہو چکی ہیں رخصت ہو کر، اور ظاہر ہے یہ تحائف ان کے گھر والوں میں سے کوئی بھی وصول نہیں کرے گا، بلکہ میرا وہاں جانا ہی کسی کو پسند نہیں ہے، اور ظاہر ہے ہو بھی کیسے۔ تانیہ ایک ہلکی سانس بھر کر رہ گئی۔ سیف الرحمن نے شاپر کو خالی خالی نظروں سے دیکھا، تاہم بولا کچھ نہیں۔ آپ حمزہ کے باپ ہونے کے ناطے خود جا کر دے آئیے نا۔ تانیہ ایک لمحہ توقف کے بعد بولی، مگر میرا جانا کیسے ممکن ہے؟ سیف الرحمن کے بدن میں پہلی بار ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے تانیہ کو دیکھا۔ سبو ہی اندر داخل ہوئی تو وہ چپ ہو گیا۔ وہ شربت کا گلاس تانیہ کو پکڑا کر واپس ہو لی۔ تب وہ بولا، تم کہتی ہو اس کے گھر والے تمہارا قدم رکھنا وہاں پسند نہیں کرتے، تو پھر میری موجودگی کو دیکھ کر وہ… حمزہ پر آپ کا حق تو ختم نہیں ہو گیا، بلکہ یہ حق تا عمر ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ تا حیات حمزہ ہی کے باپ کہلائیں گے، تانیہ نے کہا تو سیف الرحمن ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے دماغ میں عجیب سا چھناکا ہوا، کوئی روشنی کا جھماکا، جیسے کوئی نئی سوچ بجلی کی طرح کوندی ہو۔ اس نے لب بھینچ لیے اور نظریں تانیہ کے چہرے سے ہٹا کر سامنے دیوار پر مرکوز کر لیں۔ پھر ایک ہنکارا بھرتے ہوئے آہستگی سے بولا، تم ایک کام کرو تانیہ، فقط ایک کام، وہ یہ کہ یہ معلوم کرو کہ لالا رخ ملتان کب آتی ہے۔ اس کی آواز عجیب سرسراتی سی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ تانیہ نے قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ صوفے کی ہتھی پر ہتھیلی کا دباؤ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ شاپر پہ ایک نگاہ ڈال کر بولا، یہ تم ابھی اپنے پاس ہی رکھو، لالا رخ ملتان آئے تو اسے مت دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ تانیہ شربت کا گلاس تھامے عجیب سے احساسات میں گھری بیٹھی تھی۔ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ سیفی بھائی کو لالا رخ کی شادی کا بتا کر وہ اپنے دل پر یک لخت ایک اضطراب سا منڈلاتا محسوس کرنے لگی اور شربت کا فقط ایک ہی گھونٹ بھر کر کھڑی ہو گئی۔ ایک ایسے شخص سے بھی راہ و رسم ہے اپنی، جو بے رخی سے ملے اور اجنبی نہ لگے۔ وہ حمزہ کے ایڈمیشن سے فارغ ہو کر گھر آیا تو وہ کچن میں دکھائی دی، کباب فرائی کرتی ہوئی۔ مشتبہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانے کا منتظر تھا، مگر اس کی زبان مسلسل چل رہی تھی، آئیے تیفی بھائی آئیے، آج آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ہاتھ کا لنچ نوش فرمائیے۔ ان کے خیال میں وہ بہترین کک ہیں۔ میں نے کہا تجربہ ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولا، پھر حمزہ کو دیکھ کر اپنی جانب کھینچ لیا، کہو پارٹنر ہو گیا اسکول میں ایڈمیشن؟ لالا رخ اس کے قدموں کی چاپ پر کانشیس ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ سے کچن کی جالی سے دیکھا، وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ مجتبیٰ کی بات پر مدھم سی مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی۔ کچن کے دروازے پر آ کر رکا تو اس نے سر پٹا کر جلدی سے نظریں دوبارہ برنر کی طرف کر لیں
اور تلے ہوئے کباب پلیٹ میں نکالنے لگی۔ مصطفیٰ خان کو اس کے سبک ہاتھوں میں خفیف سی لرزش بہت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ اس کی موجودگی اور مسلسل خاموشی سے اپنی جانب تکتے پا کر وہ جز بز سا ہو کر بولی تاکہ یہ محویت ٹوٹے۔ آپ کھلائیں گی تو ضرور کھائیں گے۔ اس نے دل آویز نگاہ اس کے تپتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اسی لمحے وہ اپنی اپنی سی محسوس ہونے لگی۔ اسے لگا باورچی خانے میں رنگ سے بھر گئے ہوں۔ اتنی اپنائیت سے زہر بھی کھلاؤ گی تو کھا لیں گے جناب۔ وہ ذرا سا اس کی جانب جھکا، پھر چہرہ اٹھا کر یوں گہری سانس کھینچی جیسے اس کے وجود کی مہک اپنے اندر اتار رہا ہو۔ باہر آ جائیں تیفی بھائی، کبابوں کی خوشبو باہر بھی آ رہی ہے۔ مجتبیٰ کی شرارت آمیز آواز پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا، جبکہ لالہ رخ عجیب سی وحشت کا شکار ہونے لگی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے اگر میں نزدیک سے کبابوں کی خوشبو سونگھوں تو؟ ہاں، اگر صرف خوشبو سونگھنے تک ہے تو فکر کی بات نہیں، بس چٹ نہ کر جائیے گا کہ یہاں تک آتے آتے پلیٹ خالی ہو جائے۔ اس کی بات پر مصطفیٰ خان نے بڑے بے ساختہ انداز میں قہقہ لگایا۔ اس کا بھاری گھمبیر قہقہ صرف باورچی خانے کی چار دیواری میں ہی نہیں، لالہ رخ کو اپنے دل میں بھی گونجتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ملازمہ کے ہاتھ سے پلیٹیں لے کر خود ہی رکھنے کے بہانے باہر نکل آئی۔ واہ، خوشبو تو بڑی اچھی ہے۔ مجتبیٰ نے کبابوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک گہری سانس کھینچی۔ صرف خوشبو پر مت جاؤ، کھا کر دیکھو، اصل چیز برتنے پر کھلتی ہے۔ وہ بھی آستین فولڈ کرتا ہوا ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ لالہ رخ اس کے لہجے میں چھپے طنز کو محسوس کر کے اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی، پھر حمزہ کو اپنے اور مصطفیٰ خان کے درمیان والی کرسی پر بٹھا کر نیپکن باندھنے لگی۔ ہو گیا ایڈمیشن اس کا؟ مورے بیٹھتے ہی بولی۔ ہاں، اتنا جینیس بچہ ہے یہ، ایڈمیشن کیسے نہیں ہوگا؟ اس نے کٹی ہوئی سلاد سے کھیرا اٹھا کر منہ میں ڈالا، پھر ابرو اچکا کر لالہ رخ پر ایک نظر پھینکی۔ بس تھوڑا سا ضدی ہے، پرنسپل کو آخر تک سلام کر کے نہیں دیا، پورا ماں پر گیا ہے۔ آخری جملہ اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ بلا وجہ حمزہ کے نیپکن کو جھاڑنے لگی۔ چلو، پرنسپل ہمارے شہزادے کو پسند نہیں آئی ہوگی، مگر اسکول کیسا لگا پارٹنر؟ مجتبیٰ حمزہ سے باتیں کرنے لگا۔ وہ اس کی توتلی زبان کو سن کر محفوظ ہوتا تھا۔ مورے بھی ہنس رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر کے لیے حمزہ ایک جیتا جاگتا پیارا سا کھلونا ہو۔ تم نے کھانا ابھی تک شروع نہیں کیا؟ مورے کا دھیان اچانک اس کی طرف گیا۔ جی، وہ بس میں حمزہ کو کھلا دوں پہلے۔ وہ کسی خیال میں گم تھیں کہ مورے کی آواز پر جلدی سے بولی اور حمزہ کی پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ اسے میری طرف دے دو، میں کھلا دیتی ہوں۔ تم نے صبح ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا تھا، اس طرح شرماتی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ تیفی، تم ہی ذرا دھیان دیا کرو۔ ان کا رخ یکدم مصطفیٰ خان کی طرف ہو گیا۔ اب وہ اسے گھرکنے لگی تھیں۔ وہ گڑبڑا گیا۔ اب نوالے بنا بنا کر تو کھلانے سے رہا مورے۔ وہ آہستہ سے بولا۔ مجتبیٰ بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کو سر چھکا گیا تھا، پھر کرسی دھکیل کر دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ فریج سے سافٹ ڈرنک نکال کر لایا اور لابی کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نوالے بنا بنا کر کھلانے کو کون کہہ رہا ہے، مگر ذرا دھیان دے دیا کرو، ساتھ ہی بیٹھی ہے تمہارے، مگر ابھی تک اس کی پلیٹ خالی ہے۔ ایک نوالا نہیں توڑا اس نے، اور تم ہو کہ آدھے سے زیادہ کھا چکے ہو۔ لالہ رخ مصطفیٰ خان پر پڑنے والی اس کھلی پھٹکار پر اندر ہی اندر شرمندہ ہو گئی۔ میں شرما نہیں رہی ہوں مورے، بس وہ صبح کچھ بھوک نہیں تھی، وہ وضاحت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ ادھر حمزہ ضد کر رہا تھا کہ وہ مصطفیٰ خان کے ہاتھ سے کھانا کھائے گا۔ اس کا ہاتھ بار بار جھٹک رہا تھا۔ کھا لو جلدی سے، وہ اسے دبی زبان سے گھرکنے لگی، ساتھ میں آنکھیں بھی دکھائیں۔ یہ لڑکا الگ اس کی ہر وقت سبکی کرانے پر تلا رہتا تھا، اور یہ سارا کیا دھرا اسے مصطفیٰ خان کا لگ رہا تھا۔ جانے کیا جادو کر دیا تھا اس پر کہ وہ اسے ماں کا وجود دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ پاپا سے کھاؤں گا، پاپا سے، وہ اچانک چلا کر پلیٹ دھکیلنے لگا۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ لالہ رخ سناٹے میں رہ گئی۔ پاپا؟ اس کے وجود پہ کوئی برق سی گری اور اسے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ حفظ ہے نقش مجھے سارے تیرے چہرے کے، تیرے چہرے کی بہت کی ہے تلاوت جانا، ایک عرصے سے ہے موجود یہ فرقت جانا، پھر بھی تازہ ہے میرے پیار کی رنگت جانا۔
اسے اپنے منتشر اعصاب سمیٹنے کے لیے قوت ارادے کی ضرورت تھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر مصطفیٰ خان کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ نظریں ملنے پر اس کے لبوں پر عجیب فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ یا لالا رخ کو ایسا محسوس ہوا؟ مورے حمزہ کو بہلا کر اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں جانے کے بجائے وہ ٹیرس میں آئی اور گلاس وال دھکیل کر یوں گہری گہری سانس کھینچی جیسے اندر کی گھٹن اور حبس کم کرنے کے لیے تازہ ہوا کی اشد ضرورت محسوس کر رہی ہو۔ اندر اگر بہت حدت اور حبس جمع ہو جائے تو بیرونی ہوا چاہے کتنی ٹھنڈی اور تازہ ہو وہ اس حدت کو کم نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ خان کی آواز پشت سے ابھری۔ وہ اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ یہ حبس اور گھٹن صرف منفی سوچ سے جنم لیتی ہے، منفی سوچوں سے مشروط ہے۔ اس کا توڑ بیرونی ہوا نہیں کر سکتی۔ ویسے بہت آسان علاج ہے اس کا۔ اس نے اپنائیت کے احساس سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس میں عجیب نرماہٹ اور گداز پن تھا، مگر لالا رخ کو اپنا کاندھا یوں سلگتا ہوا محسوس ہونے لگا گویا اس پر دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا گیا ہو۔ چاہنے کے باوجود وہ اس کا ہاتھ نہ جھٹک سکی۔ صرف مثبت انداز میں سوچو، روشن پہلو کو دیکھو، روشنی کو اندر آنے کا راستہ دو، پھر دیکھو اندھیرے خود بخود دم توڑ دیں گے۔ اس نے آگے ہو کر گلاس وال کی سلائڈ کھول دی۔ فرحت بخش ہوا صرف ایک سلائڈ کھلنے کی منتظر ہے لالا، صرف ایک ذرا سی دیوار ہٹنے کی منتظر ہے۔ یہ تمہیں سیراب کر دے گی، تمہارا سارا حبس چوس لے گی، ساری گھٹن نکال دے گی۔ وہ اسے نرم نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لالا رخ کو اپنا پورا وجود اندیکھی آگ میں جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے لگا وہ سلگتے ہوئے شعلوں میں گر گئی ہو۔ کوئی راستہ نہ سجھائی دے رہا تھا، صرف آگ کی لپٹیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے مصطفیٰ خان کی طرف بے بس بے فیض نگاہوں سے دیکھا اور آہستہ سے پیچھے ہٹتے ہوئے کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ مجھے تنہا چھوڑ دیں پلیز۔ مصطفیٰ خان کا چہرہ ایک پل کے لیے متغیر ہوا۔ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ آہستہ سے اپنے پہلو میں گر گیا۔ اگر تنہا رہ کر تم خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری موجودگی اگر تمہیں اذیت دیتی ہے تو میں کوشش کروں گا تمہارے سامنے نہ آؤں۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچ کر دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈال لیے اور اس کے سرخ تپے تپے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر بولا، اگر تم ملتان جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، مگر پلیز واپس ضرور آنا۔ اس گھر میں صرف میں ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگ تمہیں چاہتے ہیں، ان کے لیے ہی صحیح۔ وہ پلٹ کر نکل گیا۔ لالا رخ نے تڑپ کر ٹیرس سے لگے موتیوں کے کرٹن کو دیکھا جو لمحہ بھر کے لیے منتشر ہوئی تھیں۔ وہ دانستہ اس شخص کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ایسا بالکل بے اختیاری طور پر ہو جاتا تھا۔ اور پھر جس طرح حمزہ نے مصطفیٰ خان کو پاپا کہا تھا، اس بات نے اسے مزید اعصابی شوق میں پہنچایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا یہ شخص کوئی جادوگر ہے اور حمزہ کو اپنے اس جادو سے چھین لینا چاہتا ہے۔ ایسی اور اس طرح کی بہت سی سوچیں اس کے اندر جڑ پکڑ لیتیں، کبھی اکھڑنے لگتیں۔ اسی کشمکش میں وہ نڈھال ہو کر رہ جاتی۔ اس کا دل چاہتا وہ اس شخص کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑے، اس سے کہے کیوں وہ اس کی زندگی کی پرسکون جھیل میں پتھر مارنے چلا آیا ہے، اسے ٹھہری ہوئی ندی کی طرح رہنے کیوں نہیں دیتا، کیوں تلاطم پیدا کر دیتا ہے۔ وہ زندگی تھی یا نہیں، مگر وہ جی تو رہی تھی۔ زندگی گزار رہی تھی یا زندگی اسے گزار رہی تھی، مگر گزر تو رہی تھی۔ محبتوں کے بغیر بھی تو کتنوں کی زندگی گزری ہے اور گزر رہی ہے، ایک اس کی بھی گزر جاتی۔ محبت کا سکھ تو ایک آزاد پنچھی کی طرح ہے، کوئی اسے پکڑ کر اپنے دل کی منڈیر پر نہیں بٹھا سکتا۔ یہ تو اڑ کر کسی منڈیر پر جا بیٹھے اور کسی منڈیر پر عمر بھر نہ بیٹھے، اس کی مرضی۔ اس نے آہٹ پر آنکھیں کھول دیں۔ مجتبیٰ حمزہ کو اٹھائے اندر آتے ہوئے بولا، بھابھی میں حمزہ کو لے جا رہا ہوں ذرا، اور ہاں آپ کو مورے بلا رہی ہیں، آپ نے لنچ بھی نہیں کیا۔ وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی اور پلٹی۔ حمزہ مجتبیٰ کی گود میں تھا اور بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ کاش وہ بھی حمزہ کی طرح بچہ ہوتی، ہر کسی سے مانوس ہو جاتی،
ذرا سی توجہ اور محبت پہ بہل جانے والا بچہ ہوتی۔ مجتبیٰ کو جاتے ہوئے اس نے دیکھا اور بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ عجیب سی تھکن روح کو کاٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اچھی طرح سر پر ڈال کر ٹیریس سے باہر آ گئی۔ مورے ڈائننگ ٹیبل پر ہی اس کی منتظر تھیں۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کتنے بہت سے لوگوں کی توجہ اور محبت سے یوں یک لخت دامن چھڑا لینا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ چپ چاپ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے علاوہ چارہ نہ تھا۔ اسی ایک نقش کے عکس ہیں یہ زمین بھی یہ زمان بھی، جو آرزوؤں کے صنم کدے تھکی جستجو کے جہان بھی۔ وہی ایک موج نمود ہے کبھی دشت میں کبھی باغ میں، اسی ایک ڈال کے پھول ہیں یہ یقین بھی یہ گمان بھی۔ جس دن سے وہ ملتان آئی تھی کسی پل اسے قرار نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا بالکل نئی جگہ ہو کر آ گئی ہے۔ کچھ پا لینے کے احساس کی خوشی اب کانٹا بن کر وجود میں گڑ کر رہ گئی تھی۔ اس طرح تو نہیں سوچا تھا، یہ تو نہیں چاہا تھا کہ طلال اس کی زندگی میں آئے اور اسے اس طرح ملے کہ خوشی کا احساس آگ بن کر دل سے چمٹ جائے اور روح کو جھلساتا رہے۔ اس نے بوگن ویلیا کے سوکھے پھولوں کے ڈھیر پر ہاتھ پھیرا۔ اسے لگا اس کا دل بھی اسی طرح شاخ نیہا سے ٹوٹ کر اداسی کی کیاری میں جا گرا ہو اور سوکھتا جا رہا ہو۔ پلوشا نے اسے بتایا تھا کہ لالہ رخ ان دنوں ملتان آئی ہوئی ہے۔ یہ خبر اسے مہوش نے دی تھی۔ وہ مہوش اور نازش سے فون پر ہونے والی باتیں اسے بتاتی اور کبھی طلال کے نام پر اسے چھیڑتی، مگر اس کے دل کے ساتھ سے کوئی موسیقی نہیں نکلتی تھی۔ طلال نے ایسا مضراب مارا تھا کہ سارے تار ہی ٹوٹ گئے تھے، تاہم اس کا دل کئی بار چاہا وہ لالہ رخ کو فون کرے، اس سے باتیں کرے، اسے ایک بار دیکھنے اور ملنے کی خواہش جاگی، مگر چاہنے کے باوجود وہ اسے فون نہ کر پائی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر لان میں بے قرار روح کی مانند چک پھیریاں کھانے لگی۔ اب تو جیسے ایک یہی شغل ہو کر رہ گیا ہو۔ کمپیوٹر پر گر چڑھ گئی تھی، کتابیں یوں ہی شیلف میں پڑی رہتی۔ وہ اسٹڈی روم میں آتی اور شیلف سے کتابیں اٹھاتی مگر پھر واپس رکھ دیتی۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتی مگر کی بورڈ پر یوں انگلیاں مار کر کھڑی ہو جاتی۔ زندگی سے اس طرح سکون خارج ہو جائے گا اس کا تصور بھی نہ تھا اس کے پاس۔ سچ کتنا کہا تھا لالہ نے کہ عورت جتنا محبت کے پیچھے بھاگتی ہے اتنا ہی اسے بے مہری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقی زندگی میں محبت کی صورت سالم نہیں رہتی، وہاں ہمیں حالات کے تابع ہو کر زندگی گزارنا پڑتی ہے، وقت اور حالات اور تقدیر کے مطابق زندگی بنانی پڑتی ہے۔ اور وہ سوچ رہی تھی وہ طلال کے اس خود غرضانہ فیصلے کی بھینٹ چڑھنے پر مجبور تھی، یہ طوق پہنے رہنے پر مجبور تھی۔ لالہ رخ نے اسے طلال سے منسوب کرنے کے لیے مصطفیٰ خان سے شادی پر حامی بھری تو وہ لالہ رخ کی خاطر یہ زہر پینے پر مجبور تھی۔ رات پلوشا سے اسے پتہ چلا کہ اس کی ساس یعنی رافعہ بیگم نے فون پر امی سے بات کی ہے۔ وہ روشانہ کو رخصت کرانا چاہتی تھیں اور اسلام آباد آ کر باقاعدہ تاریخ طے کرنا چاہتی تھیں۔ اس کا دل اس خبر پر بکھرنے لگا۔ جب امی نے یہی خبر اسے دی تو اس نے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کیا۔ کم از کم 1 سال تو میں رخصت ہونے کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ اس کا کہنا تھا، جس پر امی کے ساتھ حسب عادت دادی کا پارا بھی ہائی ہو گیا۔ یہ سال کی پخ میری تو سمجھ میں نہیں آئی، آج نہیں تو کل، جب رخصت ہونا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ شاید آپ ہی کی عقل دار نکل رہی ہوگی دادی، اسی لیے 1 سال رکنے کا کہہ رہی ہیں۔ چھوٹی ہوں ماں شرارت سے بولی۔ جواباً اسے روشانہ کی تیز نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لو دیکھو ذرا، وجہ بھی بیان کی تو ایسی، اب کیا میں ساری زندگی تمہیں اپنے پہلو میں بٹھائے رکھوں گی؟ بس زیادہ ہڑکا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، نے کہا اتنا عرصہ یوں ہی رہے تو 1000 وسوسے اٹھے رہتے ہیں، عجیب طرح کے ہول آتے ہیں۔ امی کو اس کا احتجاج ذرا نہیں بھایا تھا، مگر رات کو ابو کے آنے پر وہی ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے ان کے سامنے احتجاج بلند کیا۔ اس کا رد عمل اس قدر شدید تھا کہ امی کے ساتھ دادی کو بھی غصے کے ساتھ ساتھ حیرت ہوئی۔ اگر وجہ بھی کوئی معقول ہو، کوئی وجہ نہیں، بس میں ذہنی طور پر ابھی تیار نہیں ہوں۔ اس نے پاپا کے برابر کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ پاپا نے اس کی طرف دیکھا، وہ سخت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔
یہ ایک نیا فیشن نکل آیا ہے، ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ جب نکاح ہو تبھی لڑکی کو ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے۔ منگنی کی رسم بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ لڑکی خود کو نئے گھر نئے ماحول میں ڈالنے کو تیار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، خوف گھبراہٹ فطری ہے، مگر بی بی ہم کون سا تمہیں کل ہی رخصت کر رہے ہیں؟ آنے والی عید کے ہفتے بھر بعد کی تاریخ دیں گے، یوں 3 ماہ تو ہو ہی جائیں گے تمہیں ذہنی طور پر تیار ہونے کے لیے۔ دادی کی بات پر اس کی آنکھیں یکدم گیلی ہو کر چمکنے لگیں۔ اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آخر میری بھی کوئی حیثیت ہے اس گھر میں یا نہیں؟ اس نے زور سے چیخنا چاہا مگر آواز آنسوؤں کی یورش سے بھاری ہو گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو گی وہی ہوگا، پاپا جو کب سے سب کی سن رہے تھے۔ بیٹی کے آنسوؤں پر یک لخت پگھل گئے، گو کے دل سے وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ رخصتی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، مگر روشانہ کا احتجاج بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس کرسی کی طرف آئے اور نرمی سے اس کے کاندھوں کو تھاما۔ تم جو چاہو گی ویسا ہی ہوگا، کوئی زبردستی نہیں ہوگی تم پر۔ انہوں نے تسلی آمیز انداز میں اسے تھپکا تو اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکے سے اس کا سر تھپک کر مسکرا دیے۔ امی نے لب بھیج کر سر جھکایا مگر دادی سے رہا نہ گیا، وہ بیٹے پر ہی الٹ پڑیں۔ بس تمہاری اسی بے جا لاڈ پیار کی عادت نے اسے خود سر بنا دیا ہے۔ اے میاں، عقل کے ناخن لو۔ نکاح شدہ بیٹی کو گھر بٹھائے رکھنا کوئی دانشمندی نہیں۔ میں تو نکاح کے بعد رکھنے کے حق میں ہی نہیں تھی۔ ادھر نکاح ہو ادھر وہ اپنی امانت لے جائیں۔ اماں، اب وقت بدل گیا ہے، معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اب سوچوں میں بھی تبدیلیاں لائیے۔ پاپا یہ کہہ کر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ تم نئی نسل کو ہم تجربہ کار لوگوں کے مقابلے میں فوقیت دے کر اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اسد، یہ کل کی بچیاں، انہیں کیا خبر انہوں نے کون سی دنیا دیکھ رکھی ہے؟ ان کے تو بس سارے فیصلے موڈ کے تابع ہوتے ہیں، اور بھلا شادیاں کوئی کھیل ہیں کہ موڈ ہوا تو کریں گی ورنہ نہیں۔ دادی بھگتی جگتی بیٹے سے خفا ہو کر ڈائننگ روم سے چلی گئیں۔ روشانہ ندامت کا شکار ہو گئی، ایک عجیب سی بے بسی اور رنج محسوس کر کے رہ گئی۔ حمدہ نے لالا رخ کو رات بھر پریشان کیا، نہ خود سویا نہ اسے سونے دے رہا تھا۔ پتہ نہیں چند دنوں میں ہی مصطفیٰ خان نے اس کی ایسی عادت بنا دی تھی کہ وہ اس کے پاس جانے کی ضد کرتا رہا کہ پاپا کے پاس جاؤں گا، پاپا کے پاس جاؤں گا۔ جھنجھلا کر اس نے کئی تھپڑ اسے دے مارے، تب کہیں جا کر وہ روتے روتے سو گیا۔ مگر صبح پھر اس کی وہی ضد شروع ہو گئی۔ وہ اسے بہلانے کی غرض سے قریبی پارک میں لے آئی، کوئی گھنٹہ بھر اس کے ساتھ بے مقصد کھیل کھیلتی رہی۔ بہرحال اسے اپنا بیٹا بے حد عزیز تھا، اور اس کے خیال میں اس کے پاس بس وہی تو اس کی کل متاع تھی جسے وہ کسی قیمت پر خود سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر حمزہ اس سے دور ہو گیا تو وہ بھلا کیسے جی پائے گی؟ نہیں مصطفیٰ خان، میں تمہیں حمزہ کو خود سے نہیں چھیننے دوں گی۔ میں جانتی ہوں یہ تمہاری سازش ہے۔ تم اسے اپنی جادوئی محبت سے اپنا اسیر کر کے مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو، جس طرح میرے گھر والوں کو اسیر کر لیا۔ تم جادوگر ہو۔ تھکن، غصے اور جھنجھلاہٹ کے غلبے کے باعث سوچ کا دھارا پھر منفی رخ کی طرف بہنے لگا۔ کوئی مغرب سے ذرا پہلے وہ حمزہ کو لیے گاڑی کی طرف بڑھی کہ تانیہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ تھی۔ اسے دیکھ کر لالا رخ کو جانے کیوں بے نام سے خوشی ہوئی۔ ارے آپ مردان سے کب آئیں؟ میں تو دن گن رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ ایک بار اور ملاقات ہو جائے۔ وہ سفید چادر کی بکل مارے بیٹی کی انگلی تھامے مسرور سی لالا رخ کے نزدیک چلی آئی۔ وہ بہت بدل گئی تھی، پہلے جیسی تانیہ نہیں رہی تھی جو دوپٹے سے بے نیاز تیز میک اپ کی دلدادہ خود کو نمایاں کرنے کے جتن کرتی رہتی تھی، مگر اب سادہ کپڑوں اور صاف ستھرے دھلے چہرے کے ساتھ بڑی سی چادر میں وہ خاصی سلجھی ہوئی اور باوقار دکھائی دیتی تھی۔ کل ہی آئی ہوں، کچھ دن رہوں گی۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے اس کی انگلی تھامے کھڑی بچی کو دیکھا جو حمزہ کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، طوبہ نام ہے۔ اس نے ایک نظر اپنی بچی پر ڈالی، پھر حمزہ کو جھک کر پیار کیا۔ اس سے ملنے کو بہت دل کر رہا تھا۔ اس کا دل لگ گیا کیا وہاں؟ میرا مطلب ہے اس کے لیے تو وہاں کا ماحول بالکل نیا ہوگا۔
تانیہ کی بات پر لالا رخ کے دل پر مانوس سا درد پھیل گیا۔ یہی تو سارا فساد تھا، وہ اس ماحول کا حصہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میرا گھر بے حد نزدیک ہے، میں یہاں اکثر و بیشتر واک کرنے آ جاتی ہوں۔ ہارون کہتے ہیں میں بہت موٹی ہو گئی ہوں، اپنا وزن گھٹاؤں۔ اب کیا کروں، اتنا چلتی ہوں مگر 1 انچ بھی کم نہیں ہوتی۔ آپ کو دیکھ کر رشک آتا ہے، آپ کے فگر میں تو معمولی سا بھی رد و بدل نظر نہیں آتا۔ تانیہ نے اس کے سراپے پر توصیفی نگاہ ڈالی۔ شاید میں سوتی بہت ہوں، اسی وجہ سے گھٹتی نہیں ہوں، یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ پھر دوسرے پل ہنسی سمیٹ کر بولی، نزدیک ہی میرا گھر ہے، کیا آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گی؟ پرانی شناسہ سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک نئی فرینڈ سمجھ کر۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلنے والے تاثرات کا جائزہ لے کر جلدی سے بولی تو لالا رخ تذبذب میں پڑ گئی۔ ایک طرف دل چاہ رہا تھا گھر جانے کے بجائے باہر ہی وقت گزارے، دوسری طرف دل کچھ خلاف ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، اس وقت گھر پر یوں بھی میں اکیلی ہوں۔ ہارون تو پنڈی گئے ہیں، میری ساس اپنی بہن کی طرف گئی ہیں، وہ رات سے پہلے نہیں لوٹیں گے۔ میں بور ہو رہی تھی، آپ مل گئیں تو بے حد خوشی ہو رہی ہے، کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر لیں گے۔ تانیہ اسے تذبذب میں دیکھ کر اصرار کرنے لگی۔ وہ بادل ناخواستہ اس کے ہمراہ چلی آئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے بیڈ روم میں ہی چلی آئی۔ حمزہ طوبیٰ کے ساتھ کھیلنے کے بجائے لالا رخ کی قمیض کا دامن پکڑے چپکا کھڑا تھا۔ لگتا ہے یہ جلد کسی سے مانوس نہیں ہوتا۔ تانیہ اسے پیار سے اپنے پاس بلانے کی کوشش میں ناکام ہو کر بولی، دراصل اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، رات ٹمپریچر بھی تھا۔ وہ خام خواہ وضاحت کرنے لگی، جاؤ حمزہ، دیکھو طوبیٰ کتنی پیاری سی گڑیا سی بچی ہے، اس کے ساتھ کھیلو۔ وہ اسے پچکارنے لگی، مگر اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں خفگی اور ناراضگی تھی، جیسے یہاں آ کر سخت بے آرامی محسوس کر رہا ہو۔ ساتھ ہی اصرار کرنے پر اور چڑ گیا، نہیں، میں طلال ماموں کے پاس جاؤں گا، مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ وہ لالا رخ کی چادر کھینچنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے چپس کے پیکٹ اور ٹافیاں احتجاجاً قالین پر پھینک دیں۔ میرا خیال ہے میں پھر آؤں گی تانی۔ وہ سٹ پٹا کر کھڑی ہو گئی۔ تانیہ بہت غور سے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لفظ پاپا کہنے پر اس کے چہرے پر ایک پل کو تغیر رونما ہوا، جو لالا رخ نے دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ پھر کب ملاقات ہوگی؟ تانیہ کو مایوسی سی ہو گئی۔ میں جتنے دن یہاں ہوں اس پارک میں آتی رہوں گی، وہیں ملاقات ہو جایا کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کل آئیں گی آپ؟ تانیہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ لالا رخ نے سر ہلایا اور بکھرے ہوئے حمزہ کو سنبھال کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر رافعہ بیگم کی اٹکی سانسیں گویا بحال ہوئیں۔ جاذب اور طلال بھی پریشانی سے ٹہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ کہاں جانا تھا؟ مرنا ہوتا تو بہت پہلے مر چکی ہوتی، وہ کٹیلے لہجے میں بولی اور حمزہ کی انگلی چھوڑ کر لابی سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مصطفیٰ کا فون آیا تھا، رافعہ بیگم بولیں تو وہ ایک پل کو ٹھٹکی۔ پریشان تھا وہ کہ تم نے اسے اپنی خیریت پہنچ جانے کی اطلاع تک نہیں دی، اور حمزہ کا پوچھ رہا تھا، اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ چلو خیر، پھر کر لے گا۔ رافعہ بیگم نے دیکھا وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دروازہ کھول کر کمرے میں جا چکی تھی۔ طلال بڑی جانچتی نظروں سے اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ حقیقتاً وہ اس کے رویوں سے الجھ گیا تھا۔ مصطفیٰ خان سے جتنی بار اس کی بات ہوئی، ملاقات ہوئی، اس سے وہ کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکا کہ آیا لالا رخ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، مگر اب لالا رخ کے تیور دیکھ کر اسے لگتا تھا مصطفیٰ خان اس سے بہت کچھ چھپا رہا ہے۔ بہرحال وہ از خود کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کو رافعہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں تو وہ اپنی وارڈروب کھولے اپنے پرانے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان میں سادہ سوٹ نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر رہی تھی۔ کپڑوں کا اسے ہمیشہ ہی سے جنون تھا۔ مورے نے بھی وہاں کپڑوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ ہر فیشن اور تقریباً ہر رنگ کا جوڑا اس کی وارڈروب میں تھا، مگر ان میں کم ہی بالکل سادہ جوڑا ہوتا، اور وہ اپنے پرانے کپڑوں میں سارے سادے جوڑے نکال کر لے جانے کی نیت سے ایک طرف رکھ رہی تھی۔ رافعہ بیگم کو کمرے میں آتا دیکھ کر ذرا سا سر اٹھایا، دوسرے پل اپنے کام میں منہمک ہو گئی۔ تم فارغ ہو لو تو پھر میرے کمرے میں آ جانا، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
رافعہ بیگم مایوس ہو کر لوٹ آئیں اور پلٹ کر جانے لگیں۔ نہیں، ایسی کوئی خاص مصروفیت نہیں، آپ کہیے، وہ جلدی سے بولیں۔ پھر قدرے موم سی ہو کر قالین سے اٹھ کر ان کی طرف آ گئی۔ یہ کام تو ہوتا ہی رہے گا، آپ بیٹھیں۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا تو رافعہ بیگم ایک دو پل اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئیں۔ تم خوش ہو نا لالی؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے بولیں۔ خوشی کا احساس دل سے اٹھتا ہے۔ خوش ہونے اور رہنے کے لیے کسی جگہ یا علاقے کی قید نہیں ہے۔ میں یہاں بھی ناخوش تو نہیں تھی۔ وہ ان کے ہاتھوں کے درمیان سے اپنا ہاتھ آہستہ سے کھینچ کر اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولی، چھوڑیں، آپ کچھ ضروری بات کرنے آئی تھیں؟ رافعہ بیگم کو اس کے ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ سے ذرا تقویت ملی۔ وہ اس کے بیڈ کے کنارے ٹک گئیں اور اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے سوچا ہے تم آئی ہو تو اب طلال کی رخصتی کی بات روشانہ کے والدین سے ہو جائے۔ اسد تو انکار کر رہا ہے ابھی، مگر میں چاہ رہی ہوں تم زور دو گی تو شاید مان جائے۔ دیکھو نا، پھر نازش کے سسرال والے بھی تاریخ مانگ رہے ہیں اسی سال کے آخر تک، اور ادھر ہنا کا میاں بھی کمپنی کی طرف سے 3 سال کے لیے جرمنی جا رہا ہے۔ ہنا بھی اس کے ہمراہ جا رہی ہے۔ میں چاہ رہی ہوں ان سب کاموں سے پہلے طلال کی رخصتی خیر سے ہو جائے تو روشانہ اس گھر میں آ جائے۔ رافعہ بیگم اسے ساری تفصیل اور حالات سے آگاہ کرنے لگیں۔ اسے اپنی بے خبری اور گھر والوں سے لا تعلقی ہو جانے پر دل ہی دل میں ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے ملتان آ کر نہ حسنہ سے رابطہ کیا تھا، نہ ہنا سے اور نہ ہی روشانہ سے، بلکہ گھر میں جو افراد تھے ان سے بھی جیسے کتراتی پھر رہی تھی، اور وہ سب اس کے رویے کے باعث خود اسے مخاطب کرنے سے جیسے گھبرا رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں خود بات کروں گی صبیحہ آپا اور اسد بھائی سے۔ اس نے ندامت کے احساس سے خود کو پگھلتا محسوس کیا۔ ماں کے کندھے پہ نرمی سے تھپکی دی، پھر چونکتے ہوئے بولی، مگر اسد بھائی انکار کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری تو یوں بھی بات ہو چکی تھی کہ 6 ماہ کے اندر ہی ہم رخصتی کرا لیں گے۔ یہ بات تو خود میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سعدیہ کہہ رہی ہے اماں، اور بھابھی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اسد بھائی ہی ابھی نہیں چاہ رہے۔ چلو میں بات کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اسی پل فون کی بیل ہونے لگی۔ رافعہ بیگم نے چونک کر فون سیٹ کو دیکھا۔ میرا خیال ہے مصطفیٰ کا ہوگا، تم بات کر لو، میں حمدہ کو بھی بھیجتی ہوں، وہ خرم کے کمرے میں ہے۔ رافعہ بیگم بھی گھنٹی کی آواز پر چونک گئیں، پھر اس کے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے چلی گئیں۔ مسلسل بجنے والی گھنٹیاں لالا رخ کو اپنے دل پر ضرب کی طرح لگنے لگیں۔ ہیلو، ناچار اس نے فون ریسیور اٹھایا اور لہجے کو حتی الامکان نرم اور نارمل رکھا۔ مجھے یقین تھا تم کمرے میں ہی موجود ہو، مگر فون ریسیو کرنے سے خوفزدہ ہو۔ دوسری طرف مصطفیٰ خان کی گمبھیر اور زندگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ خوفزدہ؟ میں کیوں خوفزدہ ہونے لگی؟ وہ اس چوٹ پر بلبلا سی گئی۔ خفت کا ہلکا سا احساس چہرے پر آیا اور اس نے شکر کیا کہ اچھا ہے فون پر انسان اپنے مقابل کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پاتا۔ یہ تو تم خود اپنے دل سے پوچھو۔ میرا خیال ہے کچھ لوگ اپنی شکست کے ڈر سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس کا جملہ پتھر کی طرح لالا رخ کے دل پر لگا۔ وہ تڑپ کر رہ گئیں، مگر فوری طور پر کچھ نہ کہہ سکیں، تاہم رد عمل کے طور پر فون پٹخ دیا۔ مگر دوسرے ہی پل بیل پھر ہونے لگی۔ اس کا دل تو چاہا وہ کمرے سے چلی جائے، مگر بادل ناخواستہ ریسیور اٹھا ہی لیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اپنی شکست کا اعتراف کر لو۔ وہاں انتہائی اطمینان اور سکون تھا۔ پتہ نہیں وہ اسے گھائل کر کے خط اٹھا رہا تھا یا اس کے دل کو جھنجھوڑ کر کوئی جذبہ پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نہ خوفزدہ ہوں، نہ مجھے شکست کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں ناحق اپنے ہتھیار تیز کرنے کی جتن کر رہا تھا۔ وہ یوں ہنسا کہ لالا رخ کو عجیب سی سبکی کا احساس ہونے لگا۔ ویسے محبت بھی ایک جنگ ہی ہے جس میں مقابل کو زیر کرنے کے لیے ذرا جذباتی قسم کے ہتھیاروں کی ضرورت رہتی ہے، مگر افسوس کہ مجھے یہاں اس مرحلے پر اپنی نالائقی کا شدت سے احساس ہونے لگا ہے۔ میرے پاس الفاظ کے وہ ہتھیار نہیں ہیں جو شاید جن سے تم زیر ہو جاؤ۔ دوسرے معنوں میں تمہیں اسیر کر سکتا، اپنی محبت کی سچائی کا یقین دلا سکتا۔ وہ سنتی بیٹھی رہ گئی، اس کا لہجہ دھیما، آنچ عجیب دیتا ہوا۔
ہو گیا۔ پھر ایک گہری سانس کھینچ کر وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ یوں بھی میں محبت میں زور و جبر کا قائل نہیں ہوں۔ محبت کو قید کیا بھی نہیں جا سکتا، یہ آزاد ہے اور آزاد فضا میں ہی پرورش پا سکتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے نا کہ محبتوں کو پرندوں کی طرح ہم پنجروں میں بند رکھیں یا قید کر لیں، محبتیں قید ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت کو اپنانا ہو تو پرواز کی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود وہ کہیں اور نہیں جائے گی۔ اگر نہیں اپنانا ہوگا تو پنجرے بھی بڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک اذیت آمیزی تھی لہجے میں۔ پھر وہ اپنی ہی بات پر ہنس رہا تھا، استہزائیہ ہنسی۔ اچانک وہ اپنے اس شہر سے نکلا اور ایک گہری جامد چپ کو محسوس کرتے ہوئے رسیور پر ہلکے سے انگلیاں بجائیں۔ ہیلو، کہیں پھر رسیور پر ٹیکنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ کتنی آسانی سے وہ ساکن جھیل میں پتھر پھینک کر خود ایک طرف کھڑا ہو جاتا تھا اور تماشا دیکھنے لگتا تھا۔ پتہ نہیں یہ فن اسے ہمیشہ سے آتا تھا یا محض اسے جلانے سلگانے میں اسے مزہ آنے لگا تھا۔ وہی اضمحلال اس کی روح پر ٹپکنے لگا۔ وہ اس کے لفظوں کی شعبدہ بازی سے متاثر نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ متاثر ہونے کا احساس شعوری نہیں لاشعوری ہوتا ہے، اور ایسے وقت انسان اپنی بے بسی پر صرف کڑ سکتا ہے۔ لالا رخ بھی کڑ رہی تھی۔ مورے اور آقا جان کیسے ہیں؟ مسلسل خاموش رہ کر وہ اسے اپنی بے بسی کا احساس نہیں دلانا چاہ رہی تھی۔ بالکل خیریت سے ہیں مورے، مگر صبح ہوتے ہی تمہاری یاد کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کے خیال میں یہ لمبا چوڑا گھر انہیں اب تمہارے بنا کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ویسے میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ وہ اپنا آخری جملہ قدرے گفتگی سے بولا تھا، بلکہ کچھ ایسا حال ہے کہ پہلی ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتوں کی پازیب بجی تم یاد آئے، پھر کاگا بولا گھر کے سونے آنگن میں، پھر امرت رت کی بوند پڑی تم یاد آئے، پہلے تو میں چیخ کے رویا اور پھر ہنسنے لگا، بادل گرجا بجلی چمکی تم یاد آئے، دن بھر تو میں دنیا کے دھندوں میں کھویا رہا، جب دیوار سے دھوپ ڈلی تم یاد آئے۔ ورزش ہونے کے باوجود فون نہ پٹک سکی، پتہ نہیں کیوں کانوں کو بھلا سا لگا۔ یہ احساس بڑا ہی خوش کن ہوتا ہے کہ آپ اپنی غیر موجودگی کے باوجود وہاں موجود ہیں۔ وہ شعوری طور پر مصطفیٰ خان کے گھر میں اپنی کوئی اہمیت، کوئی حقیقت قائم کرنے کی خواہش مند نہ تھی۔ اس کے باوجود یہ احساس کہ وہ اتنی اہم ہے دل کو عجیب سا اطمینان بخش گیا۔ ایک تھکی تھکی سانس لبوں سے آزاد کرتے ہوئے اس نے رسیور کان سے ٹکائے ٹکائے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سچ تو یہ ہے لالا کہ حمزہ مجھے رات بھر بہت یاد آیا۔ میں پوری رات جاگتا رہا ہوں۔ وہ بڑی سادگی اور معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، حمزہ نے بھی مجھے بہت پریشان کیا، وہ بے ساختگی میں کہہ گئی، اور پھر یوں وہ کھل اٹھا گویا بجھتے دیے میں یکدم کسی نے بہت سا تیل ڈال دیا ہو۔ کیا وہ مجھے یاد کرتا رہا؟ اس کے لہجے میں ایسی معصومانہ بے تابی کی لپک تھی کہ وہ جھوٹ نہ بول سکی۔ ہاں، آپ نے اس کی عادتیں بہت خراب کر دی ہیں۔ چلیں، یہ الزام تو آپ ہم پر پہلے بھی کئی بار لگا چکی ہیں، بس اب تو منتظر ہوں کہ تم یہ کہو میری عادتیں بھی تم نے بگاڑ دی ہیں تیفی۔ وہ اپنی جون میں واپس آ گیا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ شرم اور خفت نے اس کے چہرے پر ایک رنگ بھر دیا جو مصطفیٰ خان نہیں دیکھ سکا۔ آپ بات کریں گے حمزہ سے؟ اس نے رسیور جلدی سے حمزہ کو پکڑا دیا جسے رافعہ بیگم ابھی چھوڑ کر گئی تھیں۔ وہ اس کی مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ عجیب شخص تھا، موجوں میں دھکیل کر ساحل پر لے آتا تھا اور پھر تند موجوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ وہ حمزہ سے جانے کیا باتیں کرتا رہا۔ حمزہ اپنی طوطی زبان میں مسلسل بول رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر ہیروں جیسی چمک، خوشی چمکتی دمکتی دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ مصطفیٰ خان کی آواز سن کر بے حد مسرور ہو رہا ہو۔ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے باتیں کرتے ہوئے۔ پھر اس نے رسیور اس کے ہاتھ سے لے کر رکھنا چاہا تو وہ رونے لگا۔ رہنے دو، کیوں رقیب بن رہی ہو؟ مصطفیٰ خان نے اسے ٹوکا۔ مگر کب تک فون بزی رکھیں گے؟ یہ تو بچہ ہے، رات بھر یہی چاہے گا کہ باتیں کرتے رہیں۔ اسے تشویش ہونے لگی۔ اتنی مشکل سے تو مصطفیٰ خان کا بھوت اتارا تھا اس کے سر سے اور بہلایا پھسلایا تھا۔ جب تک میرا
اور اس کا دل نہیں بھر جاتا، کرتے رہیں گے۔ تم فکر مت کرو، بل مجھے پے کرنا ہے، تمہارا فون صرف بزی رہے گا، کوئی بل نہیں آئے گا۔ وہ ناگواری سے بول اٹھا اور وہ جل کر رہ گئی۔ میری بلا سے رات بھر باتیں کرتے رہے۔ وہ رسیور حمدہ کو غصے سے پکڑا کر اپنے وارڈروب کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی۔